بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم قرآن کے سبق میں جو ہے حفاظت قرآن کے حوالے سے جو ہے ہمارا موضوع ہے، آج ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ قرآن کریم بیٹے اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب یا کوئی نیا حکم نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ 1400 سال سے یہ کتاب جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کسی لفظ یا حرف میں زیر زبر پیش تک کی جو ہے وہ تبدیلی، کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اپنے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہی لے کے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، وہ جلدی جلدی اس کو جو ہے وہ دہراتے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے۔ تو اس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ تکلیف جو ہے وہ برداشت نہ تھی، ان سے گوارا نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا آپ نے جو ہے ان کو اطمینان دلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جو ہے سورہ قیامہ میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اس کے لیے کسی بھی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرآن جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سچائی پر مبنی کتاب نہیں ہے تو اس کا جواب دے دو۔ اس قرآن میں جو آیات بیان کی گئی ہیں اس طرح کی کوئی ایک صورت، ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج تک کوئی انسان جو ہے اس قرآن پاک کی طرح کی کوئی ایک آیت تک بنا کے پیش نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں نہ تو تبدیلی کر سکا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ہیر پھیر کر سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیٹے کہ جب قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کو باقاعدہ ایک ان تمام نزول کو، وحی کو جو ہے ایک شکل دینے کے لیے جو ہے ایک مختلف ادوار میں کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت قرآن جو ہے عہد رسالت میں کس طریقے سے کی گئی۔ عہد رسالت میں جو حفاظت قرآن ہے اس کے دو طریقے تھے۔ پہلی چیز تھی کتابت، یعنی لکھ کے۔ دوسرا تھا صدری حفاظت۔ صدری کا مطلب ہوتا ہے سینے کی حفاظت، سینے کا مطلب زبانی یاد کر لینا، ٹھیک ہے، حفظ کر لینا اسے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کے وقت جو ہے اسے ساتھ ساتھ جو ہے ایک تو حفظ کر لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن پاک پورا حفظ تھا، چاروں خلفائے راشدین کو حفظ تھا قرآن، بہت سے صحابی کرام صحابیات تھیں جنہیں زبانی جو ہے قرآن حفظ تھا، ان کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کو لکھوانے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ کتابت وحی جو ہے وہ کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ممتاز کاتبین وحی رہے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشہور کاتبین وحی رہے ہیں جو کہ وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اب اس وقت کوئی پیپر وغیرہ کو تو ایسا سسٹم تھا نہیں، تو وہ لکھا کس پہ جاتا تھا؟ مختلف پتھروں کی سلوں پر، کھجوروں کے پتوں پر، یا ہڈیوں پر، یا درختوں کی چھالوں پر لکھ کر جو ہے انہیں مسجد نبوی میں ایک جگہ مخصوص بنی ہوئی تھی وہاں پر ان کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا دور آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں بیٹے سب سے پہلا دور آتا ہے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی فوراً بعد تھا، تو اس وقت کوئی کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، یا پھر وہ حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا. اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دقت کا سامنا کرنا پڑا جب ایک شخص مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے جو ہے وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، تو لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی گئی. اب اس جنگ میں بہت سے حفاظ کرام جو ہیں وہ اسے ہم جنگ یمامہ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جنگ یمامہ میں جو ہے بہت سے ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، جو حافظ قرآن تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات سوچی کہ ان کو جو ہے وہ کتابی شکل میں ضرور کہیں نہ کہیں جمع ہونا چاہیے. لہٰذا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور انہوں نے پھر بڑی خوبی اور محنت سے جو ہے قرآن کریم کا ایک مکمل جو ہے کتابی نسخہ انہوں نے تیار کر لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. اب حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا کہ اسلام جو ہے وہ کافی دور دور تک پھیل گیا، عرب سے نکل کے ایران روم تک کے علاقوں میں پھیل گیا. تو عرب میں یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 قرطوں میں پڑھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن نئے جو مسلمان اجمی جو تھے، عربی وہ جو عرب میں رہتے ہیں، عجم وہ جو عرب کے علاوہ رہتے ہیں، ان کی زبان تو نہیں تھی عربی، جیسے ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں پھر قرآن کی قرت میں ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی کہ اس طریقے سے تو بہت زیادہ فرقے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک 4 صحابہ کرام پر ایک کمیٹی تشکیل دی، اور انہوں نے جو ہے وہ دن رات محنت کر کے ان کی قیادت بھی جو ہے وہ زید بن ثابت کر رہے تھے، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے جو ہے معیاری اور مستند جو ہے وہ متفقہ نسخے جو ہے قرآن کریم کے تیار کیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نسخے شام، یمن، بصرہ اور ایران، بحرین، کوفہ، مکہ، مدینہ اور مختلف مقامات پر انہوں نے ان کو بھیجوا دیا، انہوں نے ان نسخوں کو، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ اس میں اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ تمام جو ہیں وہ رسم الخط اور مسلمہ جو کہتے ہیں ان کا اجتماع اور صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ یکساں رہے سب میں، اور اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو. اس کے بعد اگلا دور آتا ہے دور عباسیہ کے. تو دور عباسیہ میں جو ہے وہ حفاظت قرآن کے لیے یہ ہوا کہ خلیفہ جو حجاج بن یوسف تھے کے زمانے میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت ابو الاسود. انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کریم میں اعراب لگائی، یعنی زیر زبر پیش لگا دیے انہیں. اس طرح کیا ہوا کہ جو غیر عربی تھے یا جو اجمی لوگ تھے انہیں بھی قرآن پاک پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو گئی. اس طریقے سے بیٹا ہمارا جو ہے حفاظت قرآن کا جو ہے وہ ادوار مکمل ہوتے ہیں.